اگر انہیں ولی زندگی میں نماز نے پڑھا، ولی بول کے ہم درگاہ بنا کے عرس کریں تو کیسا؟ صحیح ہے سر. نہ اس کی خلافت صحیح ہے، نہ اس کی بیعت صحیح ہے. جی. کون ہے کیا ہے پتہ نہیں. یا علی 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 مولا یا علی 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 مولا یا علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد شہباز شیردی. آپ دیکھ رہے ہیں نور علی اسٹوڈیو. آج میں موجود ہوں سید محمد شاہ محمود بادشاہ قادری مکان میں موجود ہوں. آج ان کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے لیے، ان کی ہسٹری جاننے کے لیے میں آج ان کے بیٹے کے پاس آیا ہوں. تو آئیے پہلا صاحب ہے ان کا نام پوچھیں گے، پھر اس کے بعد ان کا سلسلہ کہاں سے آتا ہے، اور ان کے بابا کا نام کیا ہے، اور ان کے دادا کا نام کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پوری ہسٹری میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. تو آئیے ابھی صاحب اللہ سے سوالات کریں گے اور جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے صاحب آپ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ جو ہے قادریہ سلسلہ ہے. ماشاءاللہ. ہاں، تو سلسلہ قادریہ جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور نسباً جو ہے حسنی سادات ہیں ہم لوگ. تو ہمارے پیر و مرشد سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تمن کٹا جو ہے رانی وینور کے پاس ایک خریہ ہے جہاں میرے پیر و مرشد کی پیدائش ہوئی، اور جہاں وہاں ہمارے جو اوپر کے پانچویں دادا جو حضرت سرکار خود الختاب بدر الدین چاپیر ہیں اور سید عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سب کیسر مڑوں میں تھے. پھر دین متین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر تمن کٹے کو اپنا مسکن بنایا. تو سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہمارا جدی گھرانہ ہے. تو پیر و مرشد کی جو تعلیم جو ہے تیسری جماعت تک رٹھنڈی میں ہوئی ہے، پھر وہاں سے جو ہے چوتھی جماعت ہرگور میں، پھر پانچویں جماعت سے ہبلی کے اینگلو اردو بائے اسکول میں انہوں نے 10ویں جماعت تک انہوں نے تعلیم حاصل کی. صاحب کی جو پیدائش ہے 2 مئی 1931 میں صاحب کی پیدائش ہوئی، یعنی 14 ذی الحجہ 1940 پر 9 میں ہجری میں صاحب کی پیدائش ہوئی ہے. اور میرے پیر و مرشد کا جو وصال ہوا ہے وہ بروز جمعرات 21 مارچ 2013 یعنی بمطابق 9 جمادی الاول 1434 ہجری میں میرے پیر و مرشد کا وصال ہوا ہے. تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں پیر و مرشد کا وصال ہو کر. تقریباً 11 سالانہ عرس ہم لوگ بنام اولاد غوث اعظم کانفرنس منائے. ہمارے پیر و مرشد کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کا نام حضرت سیدہ زینب بی حسینی صاحبہ ہیں جو ہلگور سے ہیں، اور ان کے والد سید محمد عبدالرزاق حسینی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی نانا کا نام سید عبدالرزاق حسینی ہے. اور میرے پیر و مرشد کے والد سید شاہ محمد خواجہ محی الدین قادری علیہ رحمۃ الرضوان یہ بھی حسنی حسینی سادات ہیں. ان کے والد سید شاہ محمد بدر الدین قادری، یہ ہمارے نسب نامے میں 3 جگہ بدر الدین آتے ہیں، بدر الدین اول، بدر الدین دوم، بدر الدین سوم، یعنی میرے پردادا کا نام بھی سید بدر الدین قادری عرف سالک چاند پیر رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارے گھروں میں آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارے پیر و مرشد بھی وصیت بھی کیے ہیں کہ بھئی جہاں بھی آپ اپنی بچوں کو دو یا لو تو آپ نجیب الطرفین میں دو یا سادات گھران میں آپ اپنے بچوں کو دو. ان کی وصیت رہی، اور حضرت کی جو پیر و مرشد کی جو تعلیم رہی وہ 10ویں جماعت تک ہبلی کے اینگلو اردو اسکول میں پڑھے. پھر مولوی کی کورس کے لیے دارالعلوم لطیف ویلور تمل ناڈو میں صاحب نے مولوی کا کورس وہاں سے پڑھے. پھر اس کے بعد دین متین خدمت کے لیے انہوں نے 1970 میں میسور اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں ملازم تھے، کلرک تھے. پھر وہاں سے ہمارے پیر و مرشد نوکری کو استعفیٰ دیا. پھر 1970 میں حج بیت اللہ کے لیے انہوں نے روانگی ہوئی. پھر 1970 کے بعد 1977 میں حج بدل کیے. پھر 1999 میں پھر دوبارہ حج بدل کیے اپنے والدین کے نام سے. بولے تو
3 مرتبہ حج 3 کیے ہیں بڑے مرتبہ صاحب، ہمارے پیر و مرشد نے حج کیے، پھر کربلا، نجف، ماشاء اللہ، یہ تمام ایران، عراق، جورڈان، سیریا اور بیت المقدس، تو یہ تمام جگہ انہوں نے زیارتیں بھی کی ہیں، اور ایسا ہندوستان میں کوئی جگہ بچی نہیں جہاں انہوں نے بزرگوں کی بارگاہ کی زیارت سے فیض حاصل نہیں کیا ہو۔ ماشاء اللہ، ان کو بڑا شوق لگاؤ تھا کہ بھئی بزرگان دین کی زیارت کا، عبادت کا۔ تا دم حیات آپ کبھی نماز قضا نہیں کیے۔ یہ آج کے دور میں دیکھنے میں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد مسجد کو جا کر ہی نماز پڑھنے کے عادی تھے، اور کسی خریے میں اگر مسجد نہیں ہوتی، کوئی عاشور خانہ ہوتا تو اسے پاک صاف کرا کے وہاں پہ اذان دے کے باجماعت نماز مریدین اور چاہنے والوں کو لے کر ادا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پیر و مرشد کی خوبی تھی، اور انہوں نے ان کے ہاتھوں سے کئی مساجد کے سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، کئی مسجدوں کی افتتاح بھی ہے، کئی مدرسوں کے سنگ بنیاد افتتاح بھی ہے، اور کئی سمجھے کہ بھئی کئی عیدگاہوں کے بھی، قبرستانوں جہاں نئی جگہ لیتے ہیں وہاں کے فاتحہ خوانی، قبرستانوں کے کمپاؤنڈ وال کے کام بولیے، ماشاء اللہ، اور دوسرے ادارے اسکول وغیرہ نہ بنانے میں بھی ہمارے پیر و مرشد کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور اپنی پوری زندگی بالکل سادگی سے توکل تو اللہ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ چاہتے تو ملازمت کرتے ہوئے بھی کر سکتے تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ ملازمت کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے ملازمت کو ترک کر کے انہوں نے جو ہے 1970 سے لے کر 2013 تک تقریباً 43 سال انہوں نے خدمت انجام دی ہے جی، اور ہمارے پیر و مرشد کو جو ہے غوث اعظم سے 21واں سر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 43واں سر ہوتا ہے، 34واں سر ہوتا ہے، اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی زینب حسینی علیہ رحمہ کا جو نسب نامہ ہے وہ حضرت امام زید مظلوم شہید کی اولاد سے یہ لوگ آتے ہیں۔ ان کے جد کریم جو ہے بیجاپور میں سید حافظ حسینی حمزہ حسینی علیہ رحمۃ الرضوان ہیں، جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور اپنے والدہ کے طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 41واں سر ہوتا ہے، اور والد کے طرف سے 34واں سر ہوتا ہے، تو دونوں طرف سے نجیب الطرفین سادات ہیں میرے پیر و مرشد۔ اور میرے والدہ محترمہ جو ہے ہمارے پیر و مرشد اپنے ماموں کی، بڑے ماموں کی صاحبزادی سے، میری والدہ صاحبہ کا نام جو حاجیہ سیدہ سیدانی بھی اور صاحبزادی علیہ رحمہ ہے، جن کے والدانی میرے نانا سید زین العابدین حسینی بن سید عبدالرزاق کنی بن شہاب الدین حسینی ہلگور شریف ہے، جو ہلگور کے خطب زمان سید شاہ محمد حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصلی نام سید حضرت حسینی ہے، ماشاء اللہ، کیونکہ ان کو جو ماموں سے خلافت حاصلی سید شاہ محمد عبدالرزاق قادری ابن سید علاء الدین شاہ قادری ابن سید ولی محمد قادری ابن سید عبد الرحمن قادری ابن حسن شریف قادری ابن سید شاہ خمیس العظم قادری سڈورا، تو ان سے اپنے ماموں سے خلافت تھی جو غوث پاک کی اولاد تھے، اس لیے حضرت شاہ قادری جو ہے قادری سلسلے میں انہوں نے بیعت کی اور خلافت لی ماموں سے، اس کی وجہ سے وہ مشہور قادری ہوئے۔ یعنی حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنا تخلص بھی قادریہ کے تھے۔ ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند آتا ہے، تھا نفس میرا مدعی اس کو بھی میں کلمہ پڑھا، تھا نفس میرا مدعی اس کو بھی میں کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا ایسے کو پگھلایا ہوں میں۔ ماشاء اللہ، تو حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں صرف زبان سے پڑھ کر مسلمان نہیں ہوں، میرے اپنے نفس کو بھی میں کلمہ پڑھوں۔ تو یہ وہ پائے کے بزرگ تھے، ان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو ان کے بڑے بھائی کی اولاد میں سید مخدوم حسینی کی اولاد میں میرے ننیال کا خاندان آتا ہے۔ تو حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار سید قادر بادشاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بورگی بیجاپور سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ مہاراشٹرا یعنی سانگلی ڈسٹرکٹ میں جت تعلق میں آتا ہے بورگی شریف، جہاں پہ حضرت شاہ قادری کے والد دادا وغیرہ اور اوپر کے بزرگان دین وہیں پہ مدفون ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے ابا سید مخدوم حسینی اور تمام لوگ وہیں پہ، آج بھی حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں کے جو سجادے ہیں سید آصف حسینی جاگیردار جو ہے
वहाँ खिदमत बखूबी अंजाम दे रहे हैं, बारगाह की खिदमत भी कर रहे हैं, मस्जिद भी उसकी इमामत भी करते हैं, मदरसा भी चलाते हैं, हिकमत भी करते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा गांव है बोरगी शरीफ। अब उसके बीजापुर से जाने का बहुत आसान और सलीस रास्ता है, तो 15 से 20 मिनट में आप 40 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, इतना नेशनल हाईवे हो गया है। तो मेरे पीर मुर्शद जो है दादा से जो हसनी हैं, तो माँ दादी या नानी अपने वालिदा से जो है हुसैनी सादात हैं। तो मेरे पीर मुर्शद ने जो है अपनी हयाती में जो है यहाँ पे उलमाए कराम को लाने में हमारे पीर मुर्शद का अहम किरदार रहा है जी। कि 1958 में डोंगरी शाह मकानदार साहब जो है मौलाना रियाज अहमद साहब को जो है यहाँ मदऊ किए थे कि एक सुन्नी आलिम दीन है बोल के। क्योंकि मैं अपने बुजुर्गों से सुना हूँ, उतने यकीन से कह रहा हूँ, कई बुजुर्ग बताते भी हैं शहर के लोग। उनको लाने के बाद पता चला कि भाई ये देवबंद के हैं। तो फिर जो है अब फिर दोबारा जो है मुहद्दिस आज़म अलैहिर्रहमा को 1958 में लाया गया। फिर एक मदरसा बनामे गौसिया मदरसा पिंजार गली में इफ्तिताह किया गया है। तो शहर के ज़िम्मेदार हजरातों में मरहूम मोहम्मद गौस हिंदगिरी साहब, अब्दुल करीम मनियार साहब और मुंशी साहब, धारवाड़ के हमारे सोनूर जाफ़र साहब और कई लोग जो है शहर के दावल साहब, गदक्कर साहब। क्योंकि मुझे जितने जहन में नाम याद है मैं उतने बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों के खिदमत को कबूल करे जो दारुल अहले सुन्नतुल गौसिया की खिदमत अंजाम दी है, जो भी उसमें दामे दरबे सुख ने जो मदद की हैं, खिदमत की है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, बस जितने आ रहे हैं मैं बताते जा रहा हूँ, उसका गलत तासुर ना ले। बहरहाल हमारे पीर मुर्शद जो है मुहद्दिस आज़म को लाने में उनका बड़ा अहम रोल रहा। फिर साथ साथ फिर 1960 में मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा को हुबली लाया गया। फिर उसके बाद 1970 में शायद दारुल अहले सुन्नतुल गौसिया की बुनियाद जो है कुमार गली से निकाल कर फिर उसे जो है इस्लामपुर निज़ामिया रोड में वहाँ पे क़ायम किया गया। तो उस वक्त के बड़े बड़े अकाबरीन उलमा मौलाना मंसूर अली ख़ान अलैहिर्रहमा और मौलाना मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहिर्रहमा, बड़े बड़े अकाबरीन मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब कुर्ला, मुफ्ती अनवर अली साहब बोलिए, कई बड़े बड़े अकाबरीन उलमा दारुल गौसिया में खिदमत अंजाम दिए हैं। और निज़ामी साहब की बड़ी सरपरस्ती रही उस इदारे के मामलात में। बहरहाल शहर के लोग जो है एक बेहतरीन इदारा कायम किए जो आज भी जारी वसारी है, वो खिदमत अहले सुन्नत जमात की वहाँ से जारी है। और दारुल गौसिया में तकरीबन 40 या 45 साल से जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मीलाद के दिन 12 रबीउल को हमारे पीर मुर्शद बोलिए, अब्दुल हकीम हिंदगी साहब कहिए, दावल साहब गदक्कर कहिए, मुंशी साहब कहिए, ये तमाम लोग उस वक्त जो है ये जो है जुलूस की शक्ल जो दारुल गौसिया से जो निकली, उसकी बुनियाद दारुल गौसिया से पड़ी कि जो जुलूस की शक्ल का मामला। तो आसार मोहल्ले तक पूरा शहर में गश्त करता हुआ आसार मोहल्ले तक पहुँच को इख्तिताम होता है। आज जो है वक्त की ज़रूरत है कि भाई सिलसिले आलिया कादरिया के साथ साथ हमारे शहर में हुबली में हुसैनी सादात में सैयद हिसामुद्दीन हुसैनी सुहरवर्दी तेगबराना रहमतुल्लाह अलैह जो गुलबर्गा में आसूदा हैं, जो बंदा नवाज रहमतुल्लाह से 250 साल पहले वो गुलबर्गा तशरीफ़ लाए, उनकी औलाद में भी नारायण सोफे में हज़रत सैयद अहमद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मदफून हैं। मस्जिद के इहाते में दफन थे। अब वो मस्जिद को वसी करने की गर्ज से वो मस्जिद में ही दरगाह शरीफ को ले लिया गया है और वो मस्जिद का नाम भी सैयद अहमद हुसैनी है। और सदर सोफे के मस्जिद में भी जो वज़ू हाउस के बाजू, पानी के हाउस के बाजू भी 2 बुजुर्गान मदफून हैं, सैयद वलीउल्लाह हुसैनी और सैयद बादशाह हुसैनी, 2 बुजुर्गान जो हुसैनी सादात है वो मदफून हैं। इसी तरह हमारे यहाँ इस्लामपुर में सैयद खादर बादशाह खादिर रहमतुल्लाह अलैह जो गौसे पाक की औलाद है, जो मशहूर चुपगेरी साहब के नाम से मशहूर है। तो ये चुपगेरी जो गुंदकल के पास एक 13 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ सैयद सत्तार हादी अलैहिर्रहमा जो गुजरात से करना अपने आंध्रा आए हैं, फिर उनकी औलाद में यहाँ के मदफून है, यहाँ खिदमत अंजाम दी। इसी तरह सैयदना खुतब दक्कन से हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, इस इलाक़े में उन्होंने भी अहले सुन्नत वल जमात दीन का इस्लाम का काम किए हैं, जिसमें गैजेटियर जो होता है हमारा 1880 का, जिसे जेम्स कैम्बल ने लिखा है, उसमें हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह का भी उन्होंने जिक्र किया है।
تو اس علاقے میں جو ہے سادات حسنی ہو یا سادات حسینی ہو، تو شہر میں جن بزرگان دین کے صحیح تاریخ و تذکرہ ملتا ہے، ایک تو ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے بارے میں سب کو پتہ ہے، ایک تغبرانہ خاندان جو سید حسام الدین حسینی سہروردی جو حسینی سادات ہیں ان کا ملتا ہے، ایک چپگیری صاحب کا ملتا ہے، یہ ایک ہمارے سید شاہ قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری بغدادی کیسر مڑوی، ان کے بڑے بیٹے کی شاخ سید عبدالرزاق قادری کی شاخ سے ہم لوگ جو ہے تمن کٹا ہے کیسر مڑو شریف سے، پھر تمن کٹا سے بنکاپور ہوتے ہلگور ہوتے ہوئے ہبلی پہنچے۔ اسی طرح ہلگور میں جو سید حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ تو حسینی سادات سید حمزہ حسین حافظ حسینی کی، ان کا ایک شجرہ ملتا ہے، اور ایک شجرہ ملتا ہے سید شاہ محمد علاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ جو خمیسی سلسلے کے اولاد ہے۔ 6 ساداتوں کے نسب نامے میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب حال میں جب ہم لوگ تحقیق میں نکلے تو غازی پور میں ایک سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے بھی لوگ جو ہے وہاں پہ ہیں، جو ہمارے قریب کے رشتہ دار بھی ہیں، مگر ان کا نسب نامہ مجھے پورا دریافت نہیں تھا۔ وہ حسنی سادات ہیں۔ انکولا میں ایک بزرگ آئے غوث پاک کے 13ویں پوترے سید فتح اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، سید فتح اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے سید احمد قادری جو ہے ہانگل میں مدفون ہیں، ان کی اولاد غازی پور میں ہے، جن کے پاس کئی تبرکات بھی ہیں۔ وہ لوگ میلاد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس جو چوکنٹی بنی ہوئی ہے لکڑی کی، تقریباً 300-400 سال پہلے لائی ہوئی چیزیں ہیں، آج کے نہیں ہے وہ، تو وہ زمانے میں ان کو دستیاب ہوئے تھے، اس وقت وہ بزرگ گئے تھے، تو وہاں سے لکڑی ہے۔ پھر وہاں جو روشنی کے لیے جو موم بتی لگائی جاتی تھی، وہ موم بتی کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں، موئے مبارک ہیں، اور کئی تبرکات ہیں، میں بھی زیارت کیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چنلی میں بھی خاندان ہے جو حسنی خاندان ہے۔ اب رہی بات گنے چنے 7 یا 8 خاندانوں کے نسب نامے ملتے ہیں۔ ایک سید بیجاپور کے سید ابوالحسن قادری کی اولاد دھارواڑ میں مقیم ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہبلی میں تاج نگر میں بھی حال ہی میں سید ابوالحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی سید مصطفیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہمارے تاج نگر میں لوگ آ کے یہاں کچھ تجارت کی غرض سے ہبلی سیٹل ہو گئے ہیں۔ تو ایسے شہر میں لوگ آئے ہیں، مگر چند لوگوں کے ہی نسب نامے ہمیں ملتے ہیں، باقی کے دعویٰ کرتے ہیں مگر کوئی بتاتا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے شرعی ثبوت پیش کرے۔ اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں سید ہوں تو ظاہر ہے کہ میں شرعی ثبوت پیش کروں۔ اب سننے والا کیا کرتا، سادات بولے بات ادب کرتا، جی صحیح ہے، ادب کرتا بھائی، کیونکہ سید بولے ختم ہو گیا، ہمارے لیے ادب کرتا ہے۔ مگر سادات بولنے والا دعویٰ کرا، سینہ ٹھوک کے بول رہا کہ ہم بھی سادات گھرانے والے ہیں، تو شرعی گواہ اسے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں پہ الزام اور بہتان لگانا چاہیے۔ تو سادات کرام ایسے کئی بزرگان دین ہیں مگر ظاہر میں نہیں ہیں۔ کچھ ایسے بزرگان دین ہیں جو سید ذات ہے ہی نہیں، مگر ہم ان کو سید بول رہے ہیں۔ تو کسی کو نسب میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے، نہ مجھے کرنے کا حق ہے نہ آپ کو کرنا ہے۔ اب ایک بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ حال ہی میں چند روز پیشتر جو ہے کملا پور میں ایک فنکشن میں تقریب میں میری بھتیجی کی منگنی میں گیا تھا۔ میں اس تقریب میں کچھ سادات کرام ملے، پوچھے صاحب ہمارے بھانجے جو ہیں وہ گوگی کے حضرت سید جلال حسین المعروف چندہ حسینی کی اولاد سے ہیں، ان کا نسب نامہ دریافت کرنا ہے، کافی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں، تب بھی نہیں مل پا رہا۔ تو ان کے اب جو باپ اور بیٹا زندہ ہیں، ان کے والد اور دادا کا نام 2 ہی معلوم ہے، سید شمس عالم حسینی اور دادا کا نام سید اسماعیل حسینی۔ یہ لوگ شانور میں رہتے ہیں۔ یہ گول سنگی بول کے ایک بیجاپور کے پاس ایک گاؤں ہے، گول سنگی میں سید حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے وہاں پہ، جو قادری سلسلے کی ان کے پاس خلافت و نعمت ہے۔ جی تو گول سنگی کے خاندان میں انہوں نے رشتہ کیا گوگی سے آ کر، پھر وہاں سے تجارت کی غرض سے شاہنور کو منتقل ہوئی۔ تو یہاں مشہور گول سنگی کے خاندان بول کے مشہور ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لوگ سادات حسنی ہیں یا حسینی ہیں۔
गोलसंगी बोलने के बाद हम ये लोग समझते थे कि अबावर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद है, काफ़ी था हमारे लिए। मगर उनका दावा था कि भाई हम लोग हुसैनी सादाती हैं, चंदा हुसैनी की औलाद हैं, और हमारे पास तारीख़ लिखी हुई कुछ मालूम चीज़ें हैं, शदरे हैं, मगर कन्फर्म नहीं हो रहा किस तरह करना। तो फिर मैं सोचा कि भाई ये लोगों की मदद करना, क्योंकि ये बिल्कुल इनका पुख्ता एतमाद है कि वे चंदा हुसैनी की औलाद होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के सज्जादा मेरे बड़े बहनवी सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी अलैहिर्रहमा, जो हाल ही में 2-2.5 महीने पहले विसाल हुआ है 7 मई को 2024 को। तो मैं सोचा कि भाई क्यों तहकीक ना करें। फिर हमारे मुफ्ती सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल क़ादरी अल हसनी वल हुसैनी सज्जादा नशीन पत्थर वाले साहब, ये यमन से पढ़े हैं, बड़े आलिम और मुफ्ती हैं, काजी हैं। तो मेरा इनसे रब्ता था, साहब से मैं इसरार किया, साहब मुझे जो है चंदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की औलादे हैं हमारे इलाके में, उनके बारे में मुझे नसब की तहकीक करनी है। तो बहरहाल सैयद अब्दुल क़ादरी साहब क़िबला बड़ी मदद की है हमारे लिए। उन्होंने कुतुब से किताबें बोलिए, कुछ दस्तावेज़ात बोलिए, शदर नसब बोलिए, कई चीज़ें लेकर बैठ गए साहब। पूरे एक दिन हमें वहाँ रुका लिए। तहकीक के बाद हज़रत नसबनामे की तहकीक हुई। फिर आपने कहा कि नहीं, ये मुकम्मिल नहीं होता, आप उनके ख़ानदान के अफराद से रब्ता करें। तो मैं फिर खुतबे रैचूर हज़रत सैयद शम्स आलम हुसैनी अलैहि रहमत व रिदवान के मौजूदा सज्जादा सैयद अशरफ रज़ा साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह शमशिया रैचूर से हज़रत से मेरी बात हुई। तो हज़रत को बताया, तो हज़रत बोले भेजो आप जो भी आप तहकीक है। फिर वो भेजने के बाद हज़रत बोले कि इसमें एक नाम की कमी है। तो फिर अहमद हुसैनी के ऊपर जो है आप जो नूर आलम हुसैनी लिखे हैं उसके बीच में एक इस्माइल हुसैनी नाम आना था। तो फिर हमारी इस्लाह फरमाई कि भैया नसबनामे में आप एक नाम भूल गए हैं या लिखने में आप भूल गए हैं, तो उसे दुरुस्त कर लो। फिर ये तहकीक जो है, सादात अगर ओरिजिनल है, मेरा ख़ुद का अपना एक तजुर्बा छोटा सा, कि अगर सादात कराम आप हैं तो आपका ख़ानदान का शदरा मिलना गारंटी है। क्योंकि बंकापुर के शाह अलाउद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के कोई औलाद हमारे दरमियान में नहीं है, तब भी वो सादात थे, तो उनका नसबनामा मौजूद है हमारे पास। हज़रत शाह क़ादी हुलगुर रहमतुल्लाह अलैह के कोई औलाद हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर उनके ख़ानदान के अफराद के ज़रिए हमें तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं। तो जो भी सादात बुजुर्गान दीन, जैसा नारायण सोफे में बोलिए, सदर सोफे में बोलिए, इस्लामपुर में बोलिए, जो भी बुजुर्गान दीन यहाँ आए हैं इशाअत दीन के ताल्लुक़ से अहले सुन्नत का उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। तो जितने सादात मशाइखीन आते हैं तो सबको एक दूसरे से ताल्लुक़ात थे, ब्रिटिश ज़माने से बोलिए या उससे पेशतर बोलिए। तो हमारे पीर व मुर्शद कहा करते थे कि भाई जब भी सादात किराम हम लोग जमा होते थे तो कभी इख्तलाफ नहीं हुआ हमारे सादातों में। आज जबते इख्तलाफात उलमा में होते हैं, पीर लोगों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो एक पीर के मुरीदन कभी 11वीं की दावत करते, मिलाद की दावत को सब पीर लोग पहुंच जाते, सब पीरों को वो पीर के मुरीदन खिदमत करते। फिर कभी हमारे मुरीदन के यहाँ दावत होती तो सब पीर लोग जमा हो जाते। फिर चुबीरी साहब के मुरीदन के पास दावत होती तो वहाँ पहुँच जाते। तो हमारे सादात जितने मशाइखीन आते तो तमाम लोग मिलजुल कर 12वीं बोलिए 11वीं बोलिए, तो जब भी आते कोई तो 11वीं शरीफ में तो 12वीं शरीफ 2 महीने यहाँ रहते थे। तो ये अहले सुन्नत वल जमात जो हुबली धारवाड़ में जो मजबूत रहने का कारण ये इन औलिया अल्लाह के ख़दमों की बरकत से। तो ये जो है, जब से मौलाना रियाज आलम साहब को हुबली लाया गया अहले सुन्नत हैं बोलकर, उसके बाद से वहाबियत फैली। उससे पहले हमारे यहाँ कोई वहाबी की मस्जिद नहीं थी, ना जमात इस्लामी की थी, ना अहले हदीस की थी। ये यूपी से ही बीमारी, फैज़ाबाद से रियाज आलम साहब को बुलाए सुन्नी समझ के, वो बीमारी पकड़ ली, अब तक चले आ रही। तो बहरहाल हमारा काम है सूफियों का इख्तलाफी राय रखने से बेहतर है कि हम अपना काम करें। हमारे आबा अज़दाद जो काम करते थे वही काम हम करें। तो बहरहाल हमारे पीर मुर्शद ने जो कुर्बानी दी है और
پورے سمجھیے کہ دکن کے علاقے میں میرے پیر مشہور ہر مشائخ بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، کئی ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے مسجدوں کی سنگ بنیاد کے ادارے قائم کیے ہیں۔ اور ہنگل تعلق جو ہے اکیالو جو خریا ہے، وہاں پہ میرے پیر مرشد کے نام پہ مدرسہ محمودیہ کے نام سے تقریباً 25 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، اور وہ آج گورنمنٹ ایڈڈ ہوا ہے۔ تو ہمارے پیر مرشد جو ہے کئی مدرسے دارالعلوم حبیبیہ قادریہ بنکاپور بولیے، حسینیہ مدرسہ بولیے، انہوں نے اس کے سنگ بنیاد کی ہے، خدمت انجام دی ہے۔ کئی درگاہوں کو انہوں نے جہاں جہاں ہمارے آپ بزرگان دین کے بارگاہیں تھے، تو اب میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ بزرگوں کی جائیداد کو اگر آپ بچائیں گے تو آپ سنیت کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، اسلام کا کام کریں گے۔ آپ کے پاس کچھ جائیداد بھی نہیں ہے، بزرگوں کے خانقاہ ہیں کمزور ہو گئے ہیں، نہ وہاں کوئی مسجد کا انتظام ہے، نہ وضو خانے کا انتظام ہے، نہ رہنے کا انتظام ہے، نہ لنگر خانے کا انتظام ہے۔ ہمارے پیر و مرشد کو ہر وقت بارگاہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ مسجد کا ہونا، انہوں نے بڑی ہر وقت بے چین ہوتے رہتے تھے کہ بھئی مسجد کی اشد ضرورت ہے۔ بہرحال ہمیں ابھی بھی بہت پیچھے ہیں، تو خانقاہی نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ پوچھیے تو صاحب ابھی آپ کے پیر کا نام کیا ہے؟ ان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو یہی بتایا نہیں، غوث پاک کے سلسلے کو سلسلہ قادریہ بولتے ہیں۔ غریب نواز کے سلسلے کو ہم لوگ ہندوستان میں مشہور جو ہے چشتیہ سلسلہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، اور کئی اس کے شاخیں ہیں، 4 پیر 14 خان والے بولتے ہیں۔ تو ہمارے پیر و مرشد کا دیکھیے، آپ جو بول رہے ہیں میں وہ پورا شجرہ پڑھنا پڑتا، نہیں تو آپ پوچھتے جائیں گے، میں ایک ایک نام بتانا پڑتا۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو خلافت و نعمت ہے ہمارے اپنے آبا و اجداد سے ہی ہے، اپ ٹو حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جیسا کہ میرے پیر و مرشد کا نام سید محمد محمود بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر سید شاہ محمد خواجہ محی الدین، ان کے پیر سید بدر الدین، ان کے پیر سید علاؤ الدین۔ تو علاؤ الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو اپنے پیر والد سے بھی خلافت ہے، سید ابو سعید قادری سے، اور اپنے چاچا سید قطب الاقطاب بدر الدین چاند پیر سے، اور چاند پیر اور ابو سعید قادری کو ان کے والد سے خلافت ہے، سید عبد الرزاق ثانی سے، پھر عبد الرزاق ثانی سے پھر ان کے صاحب والد سید بدر الدین اول، پھر ان کو خلافت ان کے والد سید عبد الرزاق اول، پھر ان کے والد سید قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری، جو 21 صفر 1032 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا ہے۔ اب تقریباً 1 ماہ کے بعد جو ہے میرے جد کریم کا 21 صفر کو عرس بھی آ رہا ہے، تو مومن بادشاہ کو خلافت ان کے والد سے ہے، سید فخر اللہ بادشاہ قادری، فخر اللہ بادشاہ قادری کو ان کے والد سید یحییٰ نور اللہ، یحییٰ نور اللہ کو ان کے والد سے سید محمود قادری، محمود قادری کو پھر عبد الرحمن غیاث الدین قادری سے، غیاث الدین قادری سے پھر تاج الدین قادری، تاج الدین قادری سے قطب عالم قادری، قطب عالم سے بہاؤالدین قادری، بہاؤالدین سے جلال الدین قادری کو، پھر جلال الدین قادری سے سید علی القادری کو، پھر علی القادری سے ابو نصر محی الدین قادری کو، پھر ان کے والد سیدنا تاج الدین عبد الرزاق قادری سے، پھر ان کے والد غوث اعظم پیران پیر سے، پھر ان کو خلافت غوث اعظم کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوستی بھی خلافت ہمارے گھر میں ہے، پھر ان کے والد سے ہوتے حضرت حسن سے لے کے علی تک، پھر ایک مبارک مخزومی سے رضی اللہ عنہ سے رہتے ہوئے ایک امام حسین سے علی کو خلافت ہے، پھر ایک جو ہے خواجہ حسن بصری سے علی سے ہوتی ہے نبی تک خلافت ہے۔ تو ہمارے گھر میں 3 خلافتیں چلی ہوئی ہیں، ایک جدی خلافت ہے جو امام حسن سے چلی ہوئی ہے، یہ خلفائی جو ننیال سے ہے وہ حسین سے سرکار سے ہے، پھر ایک خواجہ حسن بصری سے خلفائی خلافت ہے۔ تو ہمارے گھروں میں 3 طرح کی خلافتیں قادری سلسلے میں جو غوث اعظم کو آئی، وہ تینوں خلافتیں میرے جد سے ہوتے میرے پیر تک آئی۔ ماشاءاللہ۔ بتائیے بارش چینلوں سے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ صرف کرامتوں پہ توجہ دیتے ہیں، جی، تو غوث اعظم فرماتے ہیں کرامت جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ولی کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ولی کی پہچان نماز سے ہوتی ہے، صحیح ہے، نہ اس کی خلافت صحیح ہے، نہ اس کی بیعت صحیح ہے، کون ہے کیا ہے پتہ نہیں۔ تو جو بھی بزرگان دین کے بارے میں
جب بھی ہم ان کے بارے میں کوئی بات لوگوں عوام تک میسج دینا چاہتے ہیں تو ولی کے بارے میں آپ تحقیق کریں، آپ بھی تحقیق کریں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، صرف چینل چلانا اتنی بات نہیں. تو آپ اگر کوئی بزرگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کم سے کم ان کے والد کا نام پوچھیے، وہ صاحب مزار کے. اگر وہ بھی معلوم نہیں ہے خادمین کو تو کم سے کم ان کے سلسلے کے مرشد کا تو نام پوچھیے، کوئی دستاویزات پوچھیے. آپ صرف کرامت پوچھتے ہیں تو کرامت کیا ہے؟ تو غوث پاک بول رہے کہ بھائی آسمان میں اڑا تو بھی ولی نے ماننا، بولے پانی پہ چلا تو بھی ولی نے ماننا، بولے غوث اعظم سرکار. بولے اگر ولی ماننا ہے تو نہیں 5 وقت نماز پڑھتا تھا نہیں، دیکھو جی سر. ولی کی پہچان ہوا ہے. جادوگر بھی بتاتا آسمان میں اڑ کو، جادوگر بھی پانی پہ چل کو دکھاتا. جی سر. تو وہ کمال کی بات نہیں، کمال تو وہ ہے جو اللہ کو خوش کرے، نبی کو خوش کرے، غوث و خواجہ کو خوش کرے، جی سر. وہ کمال ہے. جو نبی کی سنت کے پیروی کرتا وہی کمال ہے. جی سر. تو بہرحال جو بھی بزرگان دین کی آپ تحقیق کریں گے یا ان کے بارے میں بتائیں گے، اور ضروری ہے اس دور میں تو تقریباً 25 سال سے اسی کام میں لگا ہوں کہ اولیاء اللہ کے بارے میں تحقیق کر کے ان کے بارے میں لوگوں کو، عوام تک اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں، اور وہ بزرگان دین کی روحانی فیض و برکات حاصل کرنا، یہی مقصد ہے ہمارا بھی. تو صاحب بڑے صاحب کی بارگاہ کہاں پر آتی ہے؟ یہ تو لبے سڑک، اب جہاں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں میری آپ، یہ پنکاپور چوکا یہ آتا ہے. یہاں سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر نیشنل ہائی وے بنگلور روڈ پر پاڑا بول کے خریا ہے، جو پی بی روڈ پہ میرے پیر مرشد کی بارگاہ ہے. اور درگاہ بادشاہ پیرا پاڑا بولے تو اتنا ہی مشہور ہے علاقہ، اور آج کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہے. اب انشاءاللہ نومبر 13 یا 15 تاریخ کو پیر مرشد کا 12 سالانہ عرس آئے گا. تو 11 سالانہ عرس میں ہم نے اولاد غوث اعظم کانفرنس کیے تھے، جس میں حسنی سادات کے ساتھ ساتھ حسینی سادات کی کو بھی اس میں لیا گیا تھا. اب بنا میں امام حسین کانفرنس کریں گے، جس میں حسینی سادات کے ساتھ ساتھ حسنی سادات کو لیا جائے گا. تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھئی 5 ریاستوں سے، کرناٹک، آندھرا، تلنگانہ، تمل ناڈو، کیرلا، مہاراشٹر، یہ گوا کا علاقہ، اتنے ریاستوں سے 5 یا 6 ریاستوں سے جہاں جہاں سادات حسنی ہو یا حسینی ہو ان کو مدعو کریں گے. 11واں سالانہ عرس تو غوث پاک کے نام سے، امام حسن کے اولادوں کے نام سے، حسنی سادات کے نام سے ہم لوگ اولاد غوث اعظم کانفرنس کی ہے. اب امام حسین، اولاد امام حسین کانفرنس کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ آپ کو قبل وقت انشاءاللہ اس کی اطلاع دی جائے گی. جی شکریہ سر.